تو وہ ایک والدہ کی طرف سے اور والد صاحب کی طرف سے ہمیشہ بڑا سپورٹ رہا ہے مجھے, بہت کانفیڈینس. وہ میں 2-3 دن تو کمرے سے نکلتا نہیں تھا گھر پہ, بالکل کمرے میں رہتا تھا. ٹور ہار کے آ گئے, اگر میری پرفارمنس ہو یا نہ ہو, ٹیم ہار گئی ہے تو میں گھر میں کمرے سے نکلتا ہی نہیں تھا. پھر خود امی کسی بہانے سے, والد صاحب کسی بہانے سے, کوئی بات نہیں بیٹا یہ تو ہوتا رہتا ہے, یہ تو زندگی ہے. اگر انسان حضور کی زندگی کو سامنے رکھے تو ہماری مشکلات کچھ بھی نہیں, جو حضور نے مشکلات گزاری ہیں. بالکل صحیح. اتنی دنیا دیکھیے, اتنی جگہوں پہ گئے ہیں, امی کے لیے کبھی کچھ خرید کے لائے؟ اچھا اب ظاہری بات ہے والدہ میری کوئی جینس یا شرٹ تو پہنتی نہیں تھی یا نہ اسکرٹ کا ایسا تھا, تو وہاں پہ میری کوشش ہوتی تھی کہ والدہ واک بہت زیادہ کرتی تھی, تو ان کے لیے میں اچھی جو چپل وغیرہ ہوتی تھی یا شوز ہوتی تھی نرم, تاکہ ان کے پاؤں میں تکلیف نہ اور آرام سے واک کر سکیں, تو ان کو میں لے کے آتا تھا. ان کو بس اسی چیز کا ہی کہتی تھی مجھے کہ پیر کے فٹ ویئر. بڑی بات ہے, بیٹوں کو اتنا کہاں خیال ہوتا ہے کہ میری ماں آرام سے چل رہی, مطلب اتنا سوچتے نہیں ہیں, لیکن یہ آپ کی بہت اچھی بات ہے. شاید امی نے اپنی مرضی سے شادی کی آپ کی, اب اتنے سال بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے, امی کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ بالکل ٹھیک تھا, الحمدللہ. سیدھے ہو گئے, اس کا مطلب فیصلہ ٹھیک تھا. سیدھے ہو گئے, کوشش کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, جب 2001 میں جب امی کا انتقال ہوا تو اس وقت کہاں تھے آپ؟ اچھا, وہ اس طرح تھا کہ میں تھا شارجہ میں, ہماری سیریز چل رہی تھی اگینسٹ میں بھی سری لنکا چل رہی تھی ہماری. گھر آنے سے پہلے میں نے والدہ کو فون کیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں اس بار جو ہے نا وہ ڈبل وکٹ کھیلنے لاہور نہیں جاؤں گا. تو والدہ نے مجھے کہا کہ نہیں بیٹا, وہ ڈبل وکٹ تمہاری وجہ سے لوگ دیکھنے آتے ہیں, تو تم وہاں لازمی جاؤ, کھیلو, مزہ آئے گا آپ کو, آپ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہو, آپ اچھا انجوائے کرو گے. میں نے کہا چلیں, تو میں شارجہ سے ڈائریکٹ لاہور کی فلائٹ پکڑی. اگلے دن ڈبل وکٹ شروع ہو گئی. بھائی کا فون آیا کہ گھر آ جاؤ, تو میں نے کہا گھر آ جاؤ. میں نے خیریت بھائی, میں نے فائنل میں پہنچی, میں کیوں آ جاؤں گھر, خیریت تو ہے سب. کہہ رہے نہیں بس تم گھر آ جاؤ. اب بیگم بھی میرے ساتھ ہی تھی لاہور میں, تو میں فلائٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. اب میری اور بیگم کی بات چل رہی ہے کہ کیوں بلایا انہوں نے گھر پہ. بیگم کہہ رہی ہے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ والدہ کو کچھ ہوا ہے. کہہ رہے نہیں وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے, ان کو کیا ہوا. کہہ رہا میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ہوا ہے. خیر اترے ایئرپورٹ پہ, تو میرے ایک دوست ہے کرنل, وہ آئے ہوئے تھے ایئرپورٹ پہ لینے, اور میرے چچا آئے ہوئے تھے, دور کے رشتہ دار ہیں, میں چچا ان کو کہتا ہوں. تو ان کے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے سیٹ مطلب پیچھے میری طرف دیکھا کہ امی کا انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ کہ میں گھر کس طرح پہنچا ہوں, کیا حالت تھی میری. اور ایک ہونا بندہ مینٹلی تیار ہوتا ہے کہ یار والدہ آپ کی بیمار ہیں کافی عرصے سے, تو ایسا کچھ تھا بھی نہیں. خیر گھر گیا, مطلب گھر میں ادھر ادھر پھر رہا ہوں, یقین نہیں ہو رہا کہ میری والدہ مطلب چلی گئی اس دنیا سے. اچھا والدہ بھی یہاں سے نکلیں گی, اچھا اس کمرے سے نکلیں گی, کچن میں سے نکلیں گی. تو 7-8 دن 15 دن 20 دن بس اسی طرح ہی تھا کہ والدہ ابھی یہاں سے نکلیں گی, یا مطلب یقین سا نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ہو گیا, ایسا کیسے ہو گیا. اور اگر آپ کے گھر میں ایک درخت لگا ہو, ساری زندگی آپ اس درخت کو دیکھ رہے ہو, پھر بیچ میں کاٹ دیا جائے, تو اس درخت کی لیے بھی آپ کی فیلنگ ہوتی ہے. تو ماں ہوتی ہے. خیر, اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے بعد ایسا تھا کہ کوئی رنگ, کوئی خوشبو, کوئی خوبصورتی نہیں تھی, عجیب سا ہوتا, خالی پن سا ہو جاتا ہے. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں آگے کیسے زندگی گزاروں گا, آگے ماں نہیں ہے, میں زندگی گزار کیسے پاؤں گا, میں یہ قدم اگلا اٹھاؤں گا کیسے ماں کی دعاؤں کے بغیر. تو ماں تو میرا مطلب ہے کہ ایک اللہ کا ایسا تحفہ کہ اس سے خوبصورت چیز کوئی نہیں ہے. اور قسمت والے ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں, وہ قسمت والے ہیں. اور یہ آپ کے پروگرام کے تھرو میں یہ پیغام بھی, میسج بھی لازمی دوں گا کہ جتنا ہو سکے ماں باپ کی عزت کریں, ان کی خدمت کریں. خدا کی قسم اگر اپنی زندگی آپ نے سنوارنی ہے تو ان کی دعاؤں سے ہی ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو ویری مچ. یہ آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ. اور ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح جو کچھ بھی آپ کی والدہ نے آپ کو سکھایا ہے اور بتایا ہے, اسی طرح آپ اسے بھی آگے اپنی تینوں بیٹیوں تک بھی پہنچائیں. اور بہت کامیابیوں کی دعائیں آپ کے لیے. تھینک یو ویری مچ.